بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ ان کی قربانی کے جانور خون بہا سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ محترم دوستو، وہ کون سے لوگ ہیں، یہ جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے ایام کے دوران اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثال کے طور پر رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ہو تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہے۔ ایسے ہی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے علاوہ قربانی کے وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت دن کا وقت ہے۔ پھر 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز سے پہلے ہو سکتی ہے اور ذبح کروانے کے بعد اس کا گوشت بھی منگوایا جا سکتا ہے۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پر 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسافر مالدار ہو اور دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی موجود ہو اور 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اور زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت ابتدا میں خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی کرنے والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے، اس کے بعد دعا پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد بھی دعا پڑھے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار، مندرجہ ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے چند شرط الفاظ یہ ہیں۔ اسلام یعنی مسلم پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ اقامت عینی میں قائم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ مسافر اگر بطور نقل قربانی کرے تو ثواب پائے گا۔ مالدار ہونا یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالدار سے مراد وہی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی وہ مراد ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو گیا یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو وہ مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ لڑکیوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لینا مشروط ہے، اس کے بغیر واجب ادا نہ ہوگا۔ مرد ہونا شرط نہیں ہے، مالدار عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح سے مالدار مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، لہٰذا نماز عید سے قبل قربانی نہیں ہو سکتی۔ گاؤں میں یہ شرط نہیں، لہٰذا گاؤں میں صبح صادق کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، وقت سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ قربانی کرے، اور وقت گزرنے کے بعد بھی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب قربانی کا جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ نمبر 3، قربانی کے وقت
قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے لاکھوں روپے صدقہ کر دینا ناکافی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا واجب کے لیے کافی نہیں۔ مثلاً ایک شخص ابتدائی وقت میں فقیر تھا اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، یا مسافر تھا، امیر ہو گیا، یا غیر مسلم تھا، مسلم ہو گیا، یا نابالغ تھا اور قربانی کے وقت بالغ ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں کرتا، کیونکہ جس شخص نے ماں باپ کو ہی ناراض کر لیا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ربنا صغیرہ قرار دیا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی اور باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا، تو ان دونوں کا نافرمان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ نمبر 2، ایسا شخص جو حرام مال کھاتا ہو اور اپنی اولاد کو بھی حرام مال کھلاتا ہو اور اس کی کمائی حرام ہو اور اس کا اوڑھنا بچھونا پہننا اور کھانا پینا حرام ہو، ناجائز ہو، ایسے شخص کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایسا شخص جو سود کا کاروبار کرنے والا ہو، جو سود کھاتا ہو، سود لکھتا ہو اور سود کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کی پاسداری نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4، ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہو، یعنی جس کی قربانی کے عمل میں ریاکاری شامل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دوسروں کو اپنی امارت اور اپنی سخاوت دکھانے کے لیے اس نیت سے قربانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 5، ایسا شخص جو شرک کرتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو، یہ ایک ایسا شرک، ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ شرک کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں، شرک کئی قسموں کا ہو سکتا ہے، لہذا شرک جیسے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شرک کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اور اس کی قربانی کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھیں اور ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔